السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم نویں جماعت میں جو ہم جس غزل کو تنہا انصاری کی جو غزل تھی اس کی دو غزلیں ہم نے آلریڈی مکمل کی ہیں، ان کو ہم نے پڑھایا ہے۔ آج ہم اسی غزل کے جو چند سوالات ہیں آج ہم انہیں کرنے جا رہے ہیں۔ تو عزیز بچوں، آپ اپنی درسی کتاب میں دیکھ سکتے ہو، صفحہ نمبر 126 میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے جواب ہمیں لکھنا ہے۔ تو سوال نمبر 1 آپ سے پوچھا گیا ہے، مداوا سے کیا مراد ہے؟ مداوا سے کیا مراد ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب یہاں پر لکھا ہے۔ پہلا جواب، مداوا سے مراد علاج ہے۔ مداوا علاج کو کہتے ہیں، دوائی کرنا، علاج کرنا۔ شاعر نے اس لفظ کو درد دل کے علاج سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں پر شاعر نے کیا کیا ہے؟ مداوا جو استعمال کیا ہے وہ درد دل کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ دل کے درد کی علاج کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں پر نے 2 بار آیا تھا، اس لیے ہم اس کو مٹاتے ہیں۔ شاعر نے اس لفظ کو درد دل یعنی کہ دل کے درد کے علاج سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سوال نمبر 2، اگر آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ہے سوال نمبر 2 جس میں آپ سے پوچھا گیا ہے، شاعر کو پرسش اعمال کا خیال کیوں خوف زدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے؟ کیونکہ وہ پرسش اعمال کے معنی آپ سمجھتے ہو، روزہ محشر یعنی کہ حساب کتاب کرنے کے دن کو، جواب دہی جو ہوتی ہے اس دن کو پرسش اعمال کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس سوال کا جواب اس طرح لکھا ہے، سوال نمبر 2 کا جواب دیکھ سکتے ہو۔ شاعر اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اور اس سے معلوم ہے کہ ایک دن اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، لہٰذا وہ روز محشر سے ڈرتا ہے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ روز محشر سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن تمام اعمال کا حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس بر قیامت پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے سارے اعمال کی جواب دہی دینا ہے ہمیں، اس لیے شاعر روز محشر سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سوال نمبر 3، خزاں کے تند جھونکوں سے کیا مراد ہے؟ خزاں کے تند جھونکوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ جواب نمبر 3 یہاں دیکھ سکتے ہو۔ خزاں کے تند جھونکوں سے مراد مشکلات اور مصیبتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ مشکلات اور مصیبتیں ہیں۔ شاعر، یہاں پر ایک لفظ اضافہ ہوا ہے، فے نہیں ہے، یہ فے کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ شاعر خزاں کے تند جھونکوں سے مراد مشکلات اور مصیبتیں ہیں۔ شاعر دکھوں اور مشکلات کو خزاں کے جھونکوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ خزانے دنیا کی جو مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مصائب جو بھی ہیں، ان کو شاعر نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ مشکلات اور خزاں کو جھونکوں سے تشبیہ دی ہے، خزاں کے تند جھونکوں سے تشبیہ دی ہے۔ سوال نمبر 4 اگر ہم دیکھیں تو جو آخری سوال ہے، شاعر نے موضوع کے تلاطم کے ساتھ شکستہ ناؤ استعمال کر کے کس بات پر زور دیا ہے؟ شکستہ ناؤ استعمال کر کے کس بات پر زور دیا ہے؟ ہمیں اس کا وجہ بتانا ہے۔ جیسے کہ ہم نے شعر میں پڑھا تھا، شکستہ ناؤ اپنی اور موضوع کا تلاطم یہ ہو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو گھبرانا نہیں آتا۔ تو شاعر نے موضوع کے تلاطم کے ساتھ شکستہ ناؤ استعمال کر کے کس بات پر زور دیا ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب یہاں پر لکھا ہے۔ جواب نمبر 4، شاعر نے دنیا کی مشکلوں کو موضوع کے تلاطم کے ساتھ تشبیہ دی۔ جو دنیا کی مشکلیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو موضوع کے تلاطم سے تشبیہ دی۔ شکستہ ناؤ سے مراد ٹوٹی ہوئی کشتی ہے۔ کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے۔ شاعر نے یہاں پر تھوڑا سا مس ٹائپ ہوا ہے، شاعر نے ہے، یہاں پر شاعری نہیں ہے، شاعر نے کیا ہے بھائی؟ شاعر نے یہاں خود اعتمادی پر زور دیا ہے۔ کس پر؟ خود اعتمادی پر زور دیتا ہے۔
تاکہ انسان سخت حالات کا مقابلہ کر سکے۔ یہاں پر شاعر نے مشکلوں کو موجوں کے تلاطم سے تشبیہ دی ہے اور اپنی زندگی کو ایک ٹوٹی ہوئی کشتی یہاں پر مراد ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر کس لیے یہ ٹوٹی ہوئی کشتی کو تلاطم سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کیوں اس بات پر زور دینے کے لیے؟ شاعر نے یہاں خود اعتمادی پر زور دینے کے لیے، سیلف کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے خود اعتمادی پر زور دیتا ہے تاکہ انسان سخت حالات کا مقابلہ کر سکے۔ تو عزیز بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دوسرے ایک عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔